الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ تمام تعریفیں اس خالق کائنات کے لیے جو ہماری شاہرگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ درود لامحدود بے شمار ان گنت بغیر گنتی کے بغیر حساب کے، آمینہ کے لال نور مجسم نیر اعظم ہادی السبل ختم الرسل احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں کہ جن کا آنا اس دنیا کی تخلیق کا باعث بنا۔ میرے محترم بزرگوں، عزیز ساتھیوں، آج جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے عظمت قرآن مجید۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیات کریمہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی عظمت و شان بیان فرمائی ہے۔ چنانچہ رب کائنات نے ارشاد فرمایا، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ الف لام میم، یہ وہ بلند رتبہ کتاب جس میں کوئی شک نہیں۔ اس عظیم کتاب میں شک ہو بھی کیسے سکتا ہے جس کو بھیجنے والا رب العالمین ہو، جسے لانے والا جبرائیل امین علیہ السلام ہو، اور جس محبوب پر نازل ہو وہ رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہو۔ بھیجنے والا بھی نور ہو، لانے والا بھی نور ہو، جس پر نازل ہوئی وہ نبی بھی نور ہو، پھر یہ کتاب کیوں نہ نور اعلی نور ہو۔ سامعین، دنیا کی تمام کتابیں ایک طرف مگر قرآن مجید کا مقابلہ نہیں کر سکتی، اس لیے بھی کہ ان تمام کتابوں کے مصنف انسان ہیں، لیکن قرآن مجید کا مصنف خالق انسان ہے، اور اس لیے بھی یہ کہ تمام کتابیں ہماری زندگی کے کسی ایک حصے کی طرف رہنمائی کرتی ہیں۔ مثلا طب و حکمت کی کتابیں صرف جسمانی بیماریوں کا علاج بتاتی ہیں، ریاضی کی کتابیں صرف شماریات بتاتی ہیں، منطق کی کتابیں صرف استدلال کرنا سکھاتی ہیں، فقہ کی کتابیں صرف فقہی مسائل کا تذکرہ کرتی ہیں، تاریخ کی کتابیں صرف گزرے ہوئے واقعات سناتی ہیں، لیکن قرآن مجید فقہ ہو یا منطق ہو، فلسفہ ہو یا سائنس قانون ہو یا ادب تاریخ ہو یا جغرافیائی دنیات ہو یا سیاست معاشیات ہو یا معمولات، گویا یہ کتاب ہر موضوع اور ہر عنوان پر حاوی ہے۔ تعارف قرآن مجید سے سوال کیا کہ تجھے کس نے نازل کیا، تو قرآن مجید نے جواب دیا، اور بے شک یہ قرآن رب العالمین کا اتارا ہوا ہے۔ پھر سوال کیا کہ تجھے کون لے کر آیا ہے، تو قرآن مجید نے جواب دیا، اسے روح الامین حضرت جبرائیل امین علیہ السلام لے کر اترے۔ پھر سوال کیا کہ تمہیں کس پر نازل ہوا، تو قرآن مجید نے جواب دیا، تمہارے دل پر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے، کہ تم ڈر سناؤ۔ پھر سوال کیا گیا،
تو کس زبان میں آیا؟ تو قرآن مجید نے جواب دیا بلسان عربی مبین، روشن عربی زبان میں۔ پھر سوال کیا کہ تو کب آیا؟ تو قرآن مجید نے جواب دیا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کے مہینے میں قرآن مجید نازل کیا گیا۔ پھر سوال کیا گیا کہ تو دن کو آیا یا رات؟ تو قرآن مجید نے جواب دیا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے قرآن مجید لیلۃ القدر میں اتارا۔ حضرات زبور، تورات، انجیل پوری کی پوری اور بیک وقت نازل ہوئیں، اور اللہ تعالیٰ نے داؤد، موسیٰ، عیسیٰ علیہ السلام کو فرمایا یہ کتابیں لے جاؤ، یہ تمہارے اور تمہاری امت کے لیے دستور اور قانون ہیں، اب اس میں کوئی کمی یا زیادتی نہیں ہو سکتی۔ مگر جب محبوب کی باری آئی تو فرمایا اے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، تو بولے گا تو دستور بنے گا، تو چلے گا دستور بنے گا، آسمان کی طرف سر اٹھائے گا تو قانون بنے گا۔ اور پھر ہوا بھی اسی طرح کے پانی نہ ملنے کی صورت میں تیمم کا حکم آ گیا، سفر کی صورت میں روزہ قضا کرنے کا حکم آ گیا، محبوب کے چاہنے پر بیت اللہ کعبہ بنا دیا گیا۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے لا اکراہ فی الدین، تمہارا دین، ہمارا دین تمام دینوں سے افضل اور اعلیٰ اور آسان ہے۔ پھر بھی اگر ہم عمل نہ کریں تو ہماری مرضی، میں تو کہتا ہوں کہ ہماری بدقسمتی ہے۔ اور پھر یہ بھی کہ سابقہ انبیاء کرام علیہ السلام کو کتابیں لینے کے لیے جانا پڑا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تورات لینے کے لیے کوہ طور پر گئے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل حاصل کرنے کے لیے انتظار کرنا پڑا۔ مگر جب محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی باری آئی، فرمایا سونیا تجھے کتاب لینے کے لیے کھلے آسمان کے نیچے انتظار کرنے کی ضرورت نہیں۔ گویا کہ فرمایا اے کملی والے، تو اگر مکے میں ہوگا تو قرآن مکے میں آئے گا، اگر مدینے میں ہوگا تو قرآن مدینے میں آ جائے گا۔ تفسیر روح البیان زیر آیت ذالک الکتاب میں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل فرمائی تو وہ 1000 سورت پر، اور ہر سورت 1000 آیت پر مشتمل تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی الہی اس کتاب کو کون پڑھ سکے گا اور کون اسے زبانی یاد کرے گا؟ تو خداوند تعالیٰ نے جواب دیا اے موسیٰ، میں اپنے محبوب پر اس سے بھی زیادہ کتاب نازل فرماؤں گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی الہی ان کے لیے امت اسے کیسے پڑھ سکے گی جبکہ ان کی عمریں بھی بہت تھوڑی ہوں گی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں ان پر وہ کتاب ایسی آسان کر دوں گا کہ ان کے چھوٹے بچے بھی اسے پڑھ سکیں گے۔ کوئی کہتا ہے جاگیردار بہتر ہے، کوئی کہتا ہے سرمایہ دار بہتر ہے، کوئی کہتا ہے مالدار بہتر ہے، کوئی کہتا ہے دنیا دار بہتر ہے، کوئی کہتا ہے مشیر بہتر ہے، کوئی کہتا ہے سفیر بہتر ہے، کوئی کہتا ہے امیر بہتر ہے، لیکن کملی والے آقا دو جہاں سرور کون و مکان احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن پاک سیکھے اور سکھائے۔ اسی لیے تو قیامت کے دن قرآن مجید پڑھنے والوں کا درجہ بلند ہوگا، اور حفاظ قرآن تو کیا کہنا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کے روز حافظ قرآن کو کہا جائے گا کہ پڑھتا جا اور چڑھتا جا، جیسا کہ دنیا میں تو ٹھہر ٹھہر کر پڑھتا تھا، پس جہاں تو آخری آیت پڑھے گا وہیں تیری منزل ہوگی۔
حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول دو جہاں سرور لا مکان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص قرآن پڑھے اور اس پر عمل کرے تو اس کے والدین کو تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی سورج کی روشنی سے بھی زیادہ ہوگی۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ اگر قرآن پاک کسی چمڑے میں ڈال دیا جائے تو اس پر آگ اثر نہ کرے گی۔ جس چمڑے میں قرآن مجید ہو اس پر آگ کا اثر نہیں ہو سکتا، تو جس سینے میں قرآن مجید ہو اس پر آگ کا اثر نہیں ہو سکتا۔ سلطان محبوب غزنوی کو کسی نے خواب میں دیکھا تو پوچھا اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ کہنے لگے ایک رات میں نے اپنے ایک دوست کے ہاں مہمان تھا، میں نے لیٹنے کا ارادہ کیا تو دیکھا کہ طاق میں قرآن مجید رکھا ہوا ہے۔ دل میں خیال آیا کہ قرآن مجید کی موجودگی میں یہاں سونا بے ادبی ہے، لہٰذا ارادہ کیا قرآن مجید کو اس مکان سے باہر بھیج دوں، مگر دل نے فوراً کہا کہ قرآن مجید کو اپنے آرام کے لیے علادہ کرنا بھی تو بے ادبی ہے۔ بالآخر میں نے اپنے آرام کے لیے دوسری جگہ تجویز کی۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند آئی کہ قرآن مجید کا ادب کرنے کے صلے میں مجھے بخش دیا گیا ہے۔ ایک فاسق فاجر نوجوان سے تمام مسلمان تنگ تھے، لوگوں نے اسے بڑا سمجھایا مگر اس نے کسی کی بات نہ مانی۔ آخر جب وہ مر گیا تو ایک بزرگ نے اسے خواب میں دیکھا، اس کے سر پر تاج ہے اور فاخرانہ لباس زیب تن ہے، وہ رونق افروز ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرشتوں کو حکم ہوا کہ اسے بہشت میں پہنچا دیا جائے، اور اس بزرگ نے اس سے پوچھا کہ تو نے ساری زندگی فسق و فجور میں گزاری، مگر تجھے یہ دولت کیسے نصیب ہوئی؟ اس نوجوان نے کہا کہ مجھ سے دنیا میں صرف ایک نیک کام ہوا ہے، وہ ہے میں قرآن مجید کو دیکھ کر تعظیماً کھڑا ہو جاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے احترام کی خاطر میرے تمام گناہ بخش دیے۔ حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ اپنی زندگی میں بہت بڑے شرابی تھے۔ ایک دفعہ آپ شراب کے نشے میں کہیں جا رہے تھے کہ راستے میں آپ نے ایک کاغذ کا ٹکڑا دیکھا جس پر لکھا ہوا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کاغذ کو اٹھا کر صاف کر دیا، پھر چوم کر آنکھوں سے لگایا، اسے عطر سے معطر کر دیا، پھر اس قرآن کی آیت والے کاغذ کو ادب سے ایک دیوار کے اونچے خانے میں رکھ دیا۔ یہ کام کرنے کے بعد حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ اپنے باغ میں چلے گئے۔ ادھر خدا کی طرف سے حضرت ذوالنورین مصری رحمۃ اللہ علیہ کو حکم ہوا کہ جاؤ بشر حافی سے کہہ دو کہ تم نے میرے نام کو معطر کیا، ہم بھی تجھے پاک کر کے دنیا و آخرت میں بلند مقام عطا فرمائیں گے۔ حضرت ذوالنورین رحمۃ اللہ علیہ نے دل میں سوچا کہ بشر کا ایک شرابی اور فاسق شخص ہے، شاید میں نے خواب غلط دیکھا ہے۔ چنانچہ انہوں نے وضو کیا اور نفل پڑھ کر پھر سو گئے۔ دوسری بار انہوں نے پھر وہی خواب دیکھا۔ اسی طرح 3 دفعہ یہی حکم ہوا اور یہی آواز سنائی کہ یہ میرا پیغام بشر ہی کو طرف ہے، جاؤ اسے ہمارا یہ پیغام دو۔ جب صبح ہوئی تو حضرت ذوالنورین مصری رحمۃ اللہ علیہ بشر کی تلاش میں نکلے۔ ان کو پتہ چلا کہ وہ تو شراب کے نشے میں بیٹھے ہیں۔ حضرت ذوالنورین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں بشر سے ملنا چاہتا ہوں۔ حضرت بشر رحمۃ اللہ علیہ باہر آئے اور پیغام حق سن کر سچے دل سے توبہ کی اور اس بلند مقام پر جا پہنچے کہ مشاہدہ حق کے غلبہ کی شدت سے برہنہ پار رہنے لگے اور کبھی پاؤں میں جوتا نہ پہنا، اسی لیے آپ حافی کے نام سے مشہور ہو گئے۔
قرآن اور انگریزوں کے دور کی بات ہے کہ بادشاہی مسجد کے سامنے لکڑیوں کی ایک چھوٹی سی دکان تھی۔ ایک انگریز اپنی کتاب انجیل پر ایسی ادویات لکھا کر آیا جس پر آگ اثر نہ کرتی تھی، اور شاہی مسجد میں آ کر زور زور سے پکارنے لگا، اے مسلمانوں، آؤ، میرے پاس میری انجیل ہے، تم بھی اپنا قرآن لے آؤ، میں بھی اپنی کتاب آگ میں پھینکتا ہوں، تم بھی پھینکو، جو کتاب سچی ہوگی نہ جلے گی، جو جھوٹی ہوگی جل جائے گی۔ تمام مسلمان حیران ہو گئے۔ اسی صورتحال کا کوئی علاج نظر نہ آتا، کیا دیکھتے ہیں کہ اچانک وہی لکڑیوں والا ڈورا دوار اپنی دکان پر گیا اور قرآن مجید کا نسخہ جس پر وہ روزانہ تلاوت کیا کرتا تھا اپنے گلے سے لگا کر مسجد میں آیا اور انگریز کو للکار کر کہا، تیری یہ چال بھی ظاہر ہو جائے گی، میں نے اپنے قرآن کو سینے سے لگا لیا ہے، تو بھی اپنی انجیل کو سینے سے لگا لے، چل باہر، میں اپنی دکان کو آگ لگاتا ہوں، پھر میں بھی اپنے قرآن کے ساتھ آگ میں جاؤں گا، تو بھی اپنی انجیل کے ساتھ آگ میں چل، جو سچ ہوگا بچ جائے گا، جو جھوٹا ہوگا جل جائے گا۔ یہ سنتے ہی انگریز کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی، رنگ فک ہو گیا، زبان بند ہوگی، اور خاموشی سے مسجد سے باہر نکلا اور کار میں بیٹھ کر جان چھڑا کر بھاگ گیا۔ حضرات، قرآن مجید اہل ایمان کے لیے نصیحت و شفا بھی ہے، ہدایت و رحمت بھی ہے۔ اس کی تلاوت حصول رحمت اور برکت کا ذریعہ ہے، اس کی تلاوت پر فرشتے ناز کرتے ہیں۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم قرآن مجید فرقان حمید کی روزانہ ذوق اور شوق کے ساتھ تلاوت کریں۔ دعا ہے رب تعالی کلام پاک کی برکت سے ہمارے رزق میں، جان مال، ایمان، کاروبار میں برکتیں عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔